بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سلسلہ جو ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہے اچھی بری عادتیں، اور اس کا آج کا موضوع ہے چغلی۔ آئیے اس سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ جس کا موضوع ہے چغلی۔ چغلی یقیناً بہت ہی برا کام، اتنا برا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں تباہی اور بد امنی پھیلتی ہے۔ احیاء العلوم میں ایک حکایت اس کے متعلق لکھی ہے کہ سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا، تو غلام بیچتے وقت اس نے کہا سامنے والے سے کہ ہے بہت اچھا آدمی، لیکن اس میں ایک برائی ہے، اور برائی یہ ہے کہ یہ چغل خوری کرتا ہے۔ تو سامنے والے نے اسے بالکل نارمل لیا کہ چغل خوری تو ہے، ویسے اچھا آدمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دیکھ لوں گا۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، غلام اس کی خدمت بھی کرتا رہا، خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں باقی رکھی اس نے۔ ایک دن وہ شخص، وہ چغل خور جو غلام تھا، وہ اپنی مالکن کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ تمہارے شوہر نے ایک دوسری بیوی کر رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں قتل کر دے۔ بیوی نے کہا کہ پاگل ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، آج تک تو کبھی ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، تم ایک کام کرو، تم اس کی داڑھی کا نیچے کا حصے کا کوئی بال یہ توڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور میں اس پر ایک منتر پڑھوں گا، دم وغیرہ کر دوں گا، اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی۔ خیر عورت نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اب یہ پھر اپنے اس آقا کے پاس آیا، مالک کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ تمہاری بیوی تم پر شک کرتی ہے اور وہ ارادہ رکھتی ہے کہ تمہیں قتل کر دے۔ اس نے پلاننگ کر رکھی ہے، دیکھنا آج رات وہ تم پر حملہ کرے گی۔ اب اس شخص نے بیوی کو ایک چاقو بھی پکڑا دیا اور خود آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ رات ہوئی تو شوہر جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا کہ دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے غلام سچا ہو۔ اور وہاں سے بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اس کا شوہر سو چکا تو وہ آئی، اس نے چپکے سے اس کی داڑھی کا نچلے حصے کا بال جیسے ہی پکڑا، اس کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ مجھے قتل کرنے والی ہے۔ اس نے وہی چھرا چاقو اس سے لیا اور اپنی بیوی کو ہی قتل کر ڈالا۔ اب جب خبر اس کی بیوی کے ورثاء تک پہنچی، انہوں نے آ کر اس کے شوہر کو قتل کر دیا، تو یوں میاں بیوی دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چغلی کس قدر بری عادت۔ سب سے پہلے میں آپ کو چغلی کی تعریف عرض کرتا ہوں کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں تک پہنچانا، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ نقصان پہنچانے کے ارادے سے، لڑوانے کے ارادے سے، یہ تو بات اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات دوستوں میں بھی ہوتی ہے، اور عورتوں میں تو یہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کام میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ایک اپنا کام پورا کیا، ایک جگہ لڑائی کروا دی، اب دوسری جگہ چلے گئے، تیسری جگہ چلے گئے، کچھ نہ کچھ ان کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بلکہ جس دن جس کی برائی بیان نہ کرے ان کو سکون ہی نہیں ملتا۔
یہاں تک کہ جو انداز ایک دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ کسی ایک دوست کے پاس گئے، ارے تمہیں پتہ ہے اس نے کیا بولا تمہارے بارے میں؟ بتا نہیں سکتا میں. بعض اوقات مکمل بات بھی نہیں بتائیں گے، بات بھی مکمل نہیں بتائیں گے، صرف اتنا کہہ دیں گے تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ یار میرا دل نہیں مان رہا تمہیں کیا بتاؤں. بعض اوقات یہ جملہ بول دیں گے، او ہو وہ شخص، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. اب یہ جو انداز ہے یہ بھی تو یہ بتاتا ہے کہ یار وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں لوگوں کو کیا کہتا پھر رہا ہے تمہیں پتہ ہے؟ نہیں یار میں نہیں بتا سکتا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ دیکھیے یہ انداز صرف اتنا ہی کہہ دینا، اور دل مطمئن اپنا یوں کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے کوئی برائی تھوڑی کی ہے اس کی، میں نے کوئی اس کی کسی قسم کی بات تھوڑی بتائی ہے، میں نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ یار میں کچھ نہیں بتا سکتا. لیکن یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کی اچھائی بیان نہیں کر رہے، آپ اس کی کوئی نہ کوئی برائی ہی بیان کر رہے ہیں. اور اس کا ایک نقصان جو منہاج العابدین میں سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد کے حوالے سے لکھا کہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت بڑے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد نزا کے وقت میں تھا تو آپ اس کے پاس تشریف لے آئے اور اس کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ یاسین پڑھنے لگے. اور وہ شاگرد جس کے پاس آپ تشریف لائے وہ شاگرد دیگر شاگردوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا. ہوتے ہیں کلاس فیلوز میں کوئی نہ کوئی سب سے ٹاپ پر چل رہا ہوتا ہے. جب انہوں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی تو اس نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. آپ کو بڑی حیرت ہوئی. پھر آپ نے اسے کلمے کی تلقین کی تو وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اسے بیزار ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور انہی الفاظ پر اس کی روح پرواز کر گئی. سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے اس شاگرد کے برے خاتمے پر اتنا آپ کو صدمہ پہنچا کہ 40 دن تک روتے رہے، 40 دن تک. اور اس کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آپ کے اس شاگرد کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لیے چلے جا رہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے استفسار فرمایا کہ کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سلب کر لی؟ میرے شاگردوں میں تیرا بڑا مقام تھا. اس نے جواب دیا 3 عیوب کے سبب. پہلا عیب یہ تھا چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ اور بتایا کرتا تھا اور آپ کو کچھ اور بتاتا تھا. اللہ اکبر. اور دوسرا عیب وہ تھا حسد، کہ میں اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے حسد کیا کرتا تھا. اور تیسرا عیب شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی خاطر میں نے طبیب کے مشورے پر میں ہر سال 1 گلاس شراب کا پی لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے چغلی، حسد، شراب نوشی کتنے برے افعال ہیں. اور چغلی یعنی اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو کچھ اور بتاتا، استاد کو کچھ اور. ہاں یہاں ایک شرعی مسئلہ عرض کر دوں کہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرتے وقت معاذ اللہ کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے. ممکن ہے موت کی سختی سے اس کی عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا. اور اسی طرح ایک اور بھی مسئلہ کہ کسی کے بارے میں اگر برا خواب دیکھا تو بے شک تشویش کا باعث تو ہے، لیکن شریعت میں غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں اپنے ایمان کے برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ٹاپک جس پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے چغلی. کتنی بری بیماری ہے. اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا. اور ایک اور مقام پر اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. منہ پر عیب لگائے اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے. اللہ اکبر. اور اسی طرح پارہ 30 سورۃ اللہب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعنی ابو لہب کی بیوی چغل خوری کرتی اور باتوں کو اٹھائے پھرتی تھی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ قرآن پاک میں چغل خوری کرنے والے کی کیسی شدید مذمت بیان فرمائی گئی.
یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سن لی تو آپ امانت دار ہو گئے۔ جی ہاں، باتوں میں بھی امانت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ رقم یا مال کی ہی امانت ہو، باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے، ورنہ لوگ بھی بول دیتے ہیں یار یہ پیٹ کا بڑا ہلکا ہے، اور اگر وہ باتیں اپنے اندر محفوظ کرنا جان لے تو کہتے ہیں یار یہ سمندر ہے، اس کے اندر سمندر ہے، جو بتا دو گے گیا، کسی اور کو نہیں بتائے گا، اور ایسا بندہ اس کی معاشرے میں بھی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اور اگر دوسروں تک اس بات کے پہنچانے میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ ہو جب تو ضرور اس کا چرچا کیا جائے، لیکن اگر اس بات کو دوسرے تک پہنچانے میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو خبردار خبردار، ہرگز ہرگز کبھی بھی دوسرے کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اور ہاں، یہ بول کر بھی نہیں بتانا چاہیے کہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتائیے گا، کیونکہ جو بات آپ کے منہ سے نکل گئی اب وہ آپ کی نہیں رہی، آپ چاہے لاکھ روک لیں کہ یار کسی اور کو مت بتانا، وہ شاید وہ بھی یہی کہہ کر دوسرے کو بتائے گا، کسی اور کو مت بتانا، تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس بات کا چرچا ہو جائے گا۔ بہرحال دوسروں کے عیوب آگے نہ بیان کرنا یہ امانت، اور بیان کر دینا یہ خیانت، اور چغل خوری کا گناہ الگ، اور اس گناہ کا دنیا میں تو وبال یہ پڑے گا کہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں بے وقار اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور قبر و آخرت میں بھی عذاب نار کے حقدار قرار پائیں گے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک کہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کریم ہمیں بھی اس برائی سے محفوظ فرمائے اور اس عیب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو دو لوگوں کے درمیان چغل خوری کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیامت کے دن تک جلاتی رہے گی، اور اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط فرما دے گا جو اس کے جہنم میں داخل ہونے تک اسے ڈستا رہے گا۔ اللہ اللہ اللہ، قبر کا عذاب ہمیں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی ہماری تو کیفیت یہ ہے، گرمی کے موسم میں ننگے پاؤں فرش پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو آپ سوچئے آگ اگر مسلط کر دی گئی قبر سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنا عرصہ باقی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور چغلی کی مذمت کے بارے میں مزید حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ چغلی اور غیبت ایمان کو اس طرح قطع کر دیتی ہیں جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈلواتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بعض اوقات کسی کو بات کی بولے اب تماشا دیکھنا، بول کے آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کس نے بتایا، اب یہاں بھی لگا دی ادھر بھی لگا دی، دونوں طرف باتیں کی اور چپ کر کے نکل لیے، اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا، بعض اوقات اس نقصان کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر سنیے صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت سنیے کہ بے شک چغل خوری اور کینہ پروری یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی، کینہ پروری دوزخ میں ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا باعث ہے۔ یا رب محمد تو مجھے نیک بنا دے، امراض گناہوں کے میرے سارے مٹا دے، میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، ہر خصلت بد سے میرا پیچھا تو چھڑا دے، میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ چغلی سے چھٹکارا پانے کا طریقہ اور علاج میں عرض کرتا ہوں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ چغلی اور چغل خوروں سے چھٹکارا پانے کے طریقے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چغلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، یا تمہارے خلاف ایسا کیا، یا وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے، کیونکہ یہ جملے تو بعض اوقات بولے ہی جاتے ہیں نا، ارے وہ تمہارا یہ کام بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہاری نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، افسر کو تمہاری لگائی بجھائی کر رہا ہے، تمہاری بہت کاٹ کرتا ہے، یہ جملے تو لوگ بول ہی دیتے ہیں بعض اوقات، یا تمہارے حالات کو خراب کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یا اس قسم کی کوئی بھی بات، یہ اتنا کہہ دے گا یار یہ بڑا سازشی آدمی، بچ کے رہنا۔ تو ارشاد فرمایا تو ایسی صورت میں اس پر 6 باتیں لازم آئیں گی۔ پہلی بات کہ اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ یہ چغل خور ہے اور چغل خور فاسق ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو اور بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ کتنے واضح الفاظ میں قرآن نے ہمیں سمجھا دیا۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ پہنچا بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دوسرا جو فرمایا، جو 6 باتیں تھیں، پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ اسے چغلی سے منع کرتے، سمجھائے اور اس کے سامنے اس کے فعل کی برائی بیان کرے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے بغض رکھے۔ ہماری تو بعض کا دوستی ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے، یہ تو مجھے شکر ہے بتا رہا کر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو خواہ اس سے دوستی کے بیٹھا تھا، وہ تو میری دوستی کے اندر مجھے نقصان پہنچانے کے چکر میں۔ حالانکہ ہمیں یہاں پر کیا حکم ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا، امام غزالی کا فرمان سنا ہے۔ چوتھی چیز، اپنے مسلمان بھائی یعنی جس کی غیبت کی گئی اس سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس اور بحث پر نہ ابھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز کہ جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ رکھو اور نہ ہی اس کی چغلی آگے بیان کرو، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ یار یہ فلاں شخص مجھے یوں بتانے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کو منع کر دیا، میں نے اس کو سمجھا دیا، کہ اگر ہم نے بھی اس کے بات آگے بیان کی تو ہم بھی تو چغل خور کہلائے اور وہ بھی نقصان پہنچانے کے ارادے سے پہنچائی۔ تو فرمایا کہ جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ کرو اور نہ ہی اس کی چغلی آگے بیان کرو کہ یہ کہو اس نے مجھ سے یہ بات بیان کی، اس طرح تم چغل خور اور غیبت کرنے والے ہو جاؤ گے اور جس بات سے تم نے منع کیا خود اس کے کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی آپ کے پاس آ کر کوئی کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی بیان کرے، اس کی بات پر اعتماد مت کیجیے، اس کی بات کا یقین مت کیجیے، کیونکہ غیبت اور چغلی کرنے کے سبب وہ تو فاسق ہے ہی اور فاسق کی بات کا اعتبار ہے ہی نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی بات پر یقین کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈلوا بیٹھیں۔ بعض اوقات بندہ کسی کی بات مان کے، کسی کی بھی گھر والوں میں سے، عورتوں میں سے ایک کی بات مان کے دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، دوسرے کی بات مان کے تیسرے کے خلاف ہو جاتا ہے، اور بھائی ٹوٹ جاتے ہیں آپس میں، بہنیں ٹوٹ جاتی ہیں آپس میں۔ اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ آپ کے بچے اگر دوسرے بھائی کی، بہن کی یا کسی کی برائی بیان کرتے ہیں ان کو سمجھائیے بیٹا یہ غیبت ہے، نہ 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 یہ چغلی ہے، ہاں اسے بچنا ہے،
توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، بار بار سمجھائیں، اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی، یعنی جب میاں بیوی الگ بیٹھے ہوں یا بڑے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہوں تب بھی آپ کسی کی برائی کریں ہی نہ. کہ امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اسے کہا مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے. اس نے جواب دیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا. بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا جس نے مجھے بتایا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو سچا آدمی ہے. اب یہ بات سنتے ہوئے امام زہری علیہ رحمہ نے بادشاہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ کو جس طرح اس کی بارے میں خبر دی، وہ تو چغلی کھانے والا ہو گیا، چغل خور ہے، اور چغل خور کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا آدمی ہے. یہ بات سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے بالکل وجہ فرمایا. پھر اس شخص سے کہا اذهب بسلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو شخص تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے اس کی تو عادت ہے وہ آپ کی برائی بھی دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہوگا. اگر آپ اس کی بات کو یقین کرنے سے منع کر دیں گے، روک دیں گے کہ اللہ نے چاہا آپ کی برائی بھی آگے بیان نہیں کر پائے گا. یاد رکھیے چغل خور کی چغلی سنتے وقت کسی دانا کا قول یاد کر لیجئے کہ چغل خوری دلوں میں دشمنی پیدا کرتی ہے، اور جس نے تمہاری چغلی کی بے شک اس نے تمہیں گالی دی، اور جو تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرتا ہے وہ تمہاری بھی چغلی دوسروں کے سامنے کرتا ہوگا. اور چغل خور جس کے ساتھ بھی برائی کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جس کی چغلی کرتا ہے اسے بد دیانتی کرتا ہے. لہٰذا چغل خور کی باتوں پر بالکل بھی دھیان مت دیجیے، کیونکہ اس کی باتوں پر دھیان دینا خود آپ کے لیے بھی خطرناک اور خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو اس غلام کی بات سنائی کہ اس غلام کی بات مان کر بیوی نے عمل کیا، اور اسی غلام کی بات مان کر شوہر نے بھی عمل کیا، اور نقصان کیا ہوا، گھر تباہ ہو گیا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خدا را اپنے خاندان کو بچا لیجئے اور اپنی آخرت کو بھی بچا لیجئے. اپنے بچوں کی درست انداز سے تربیت کیجئے. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے، تھوڑی سی توجہ. وہ یہ کہ بچوں کو جھاڑنے، ڈانٹنے، ڈپٹنے کی بجائے جب یہ انداز آپ دیکھیں نا بچہ برائی کر رہا ہے اس کو پیار سے بٹھا لیں اور سمجھائیں، روایتیں سنا کر، قرآن پاک کی آیات سنا کر. اگر یہ نہیں آتی تو کم از کم اتنا ہی بتا دیجئے کہ بیٹا یہ بری بات ہے، نہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے چاہا تو جب آپ کے اندر سے، آپ کے گھر سے یہ چغل خوری، یہ غیبت اور اس طرح کی باتیں نکل جائیں گی، اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. ایک تو گناہ خود تباہی کا باعث، اور دوسرا یہ گناہ اللہ اکبر یہ تو بالکل ہی تباہی ایسی مچاتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. بہرحال اللہ کریم ہمیں چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.